کر سکتے, تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تمہارا کچھ بنا نہیں سکتے, تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ عقلیں آ رہی تھی, لیکن وہاں کے جو لوگ تھے جن کے عقیدے بری طریقے سے ایک دم خراب ہو چکے تھے, انہوں نے کیا کیا, سمجھنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پکڑو اس ابراہیم کو, پکڑ لو اور اس کو کیا کرو, ایک بڑی آگ لگاؤ اور ہمارے معبودوں کی مدد کرو. اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اٹھاؤ اس ابراہیم کو اور آگ میں چلا دو, پکڑو اس کو ابراہیم کو. پھر اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 میں بیان کرتے ہیں. سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 258 میں اللہ وہ واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا سامنا نمرود سے ہوا. بت توڑ دیے بت خانے میں. اس کے بعد قوم میں جب معلوم ہوا, پورے لوگوں کو معلوم ہوا, بات پھیلتی چلی گئی کہ ایک ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں خلاف بولتا ہے اور وہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا, وہ ان بتوں کی گواہی نہیں دیتا, بلکہ وہ تو ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے. تو یہ بات پہنچتے پہنچتے اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی. کون تھا بادشاہ اس وقت؟ نمرود تھا. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. کتنے بادشاہوں نے؟ 4. ان میں سے 2 جو بادشاہ تھے وہ مومن تھے, اور جو 2 تھے اور وہ کافر تھے. جو 2 مومن تھے وہ تھے ذوالقرنین اور دوسرے تھے سلیمان علیہ السلام, اور جو 2 کافر تھے وہ ان میں سے تھا ایک نمرود اور دوسرا تھا بخت نصر. یہ 4 بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دی تھی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود کو معلوم ہوا تو نمرود نے حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر نمرود نے کہا کہ تم میری خدائی کو نہیں مانتے تو تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ اس وقت نمرود جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا. ہم نے سنا کہ 3 قسم کے شرک عام تھے. بت پرستی, اس کا رد ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا. کواکب پرستی, ستارہ پرستی, اس کا رد ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا. اب آبا پرستی جو تھی اس کا رد کرنا باقی تھا. یہ نمرود جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم جس رب کو مانتے وہ کون ہے؟ تم میری خدائی کو نہیں مانتے تو تمہارا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں کو جو وہ ان کے درمیان مناظرے ہو رہے تھے, یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہترین مناظرے باز تھے. جو بھی مناظرہ ان کے ساتھ کوئی کرتا تو وہ مناظرے میں جیت جاتے, کوئی مناظرہ وہ نہیں ہارتے, اور ایسا سوال ڈالتے کہ سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بچپن سے ان کی یہی عادت تھی, بچپن سے یہی عادت تھی. اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی تھی, یہ خوبی اللہ نے ان کو دی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو بے وقوف نمرود, بے عقل نمرود, بے علم نمرود کیا کیا اس نے, 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی جس کو موت کی سزا دی جانے والی سزا موت تھی, اور ایک جو رہا ہونے والا تھا. جو رہا ہونے والا تھا اس نے اس کو موت دے دی, اس کو قتل کر دیا, اور جس کو سزائے موت دی جانے والی تھی اس کو اس نے رہا کر دیا, اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. بے عقل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سرے سے زندگی دینے والا اور موت دینے والا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کچھ اور باتیں تو نہیں بولے کہ یہ بے وقوف ہے. اگر میں اس کو یہ بولوں گا کہ اس کو زندگی اور موت نہیں بولتے تو شاید یہ کوئی اور چیزیں بولتا جس سے قوم نہیں سمجھتی, کیونکہ بادشاہ کے دربار میں بڑی ایک قوم تھی. پھر انہوں نے ایسا سوال کیا کہ اب نمرود لاجواب ہو گیا. سوال کیا انہوں نے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. اللہ اکبر, کیسا سوال کیا. نمرود لاجواب ہو گیا, کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ نہ سورج کو نکال سکتا ہے نہ چاند کو نکال سکتا ہے, نہ ڈبا سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے. اب اس کی عزت چلی گئی, پورے درباریوں کے سامنے عزت چلی گئی, ذلیل وہ ہو گیا.
تو کیا کیا پورے کے پورے لوگ جو نعرہ لگا رہے تھے پہلے سے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس ابراہیم کو جلاؤ. میری بہنوں پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلائی گئی، بڑی آگ جلائی گئی. اس آگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت کی جو عورتیں جو بیمار ہو جاتی وہ نظر مانگتی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو کچھ لکڑیاں لے کے جا کے اس آگ میں ڈالوں گی، یہ نظر مانگتی عورتیں. ایک بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بری طریقے سے جلایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ان کے بتوں کے بارے میں کوئی ایسی بولنے کی ہمت نہ کرے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا یقین، ان کا بھروسہ کس پہ تھا؟ کس پہ تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا. یہ نہیں سوچا کہ میرا جسم جل جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، میں جل کے مر جاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ یہ اللہ سے دعا کرنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ تمام کی تمام چیزوں سے بہترین سازگار ہے، تمام کی تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے کرنے والا ہے. دعا کرنے لگے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم آیا جو ہم سب جانتے ہیں. غور کیجئے، ایک ایسا معجزہ پوری قوم نے دیکھا، اللہ اکبر، پوری قوم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا فوری اللہ نے آگ کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. نہیں، آگ میں ڈالنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے، ویسے ہی بہترین صحت کے ساتھ، بہترین جسم کے ساتھ باہر آئے. اس قوم نے اس معجزے کو دیکھا، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. میری بہنوں غور کیجئے، اب ان کی جو قوم تھی وہ نہ وہ باپ ماننے والا تھا، نہ وہ قوم ماننے والی تھی، نہ وقت کا بادشاہ ماننے والا تھا ان کی بات کو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جان مشکل میں آ گئی، ان کا جینا مشکل ہو گیا، وہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ٹھان لی. کس کی ٹھان لی؟ ہجرت. اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ میریگیشن، ادھر سے ادھر، ہاں، ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا. ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، دعوتی کام کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جائے، بلکہ ہجرت اس کو کہتے ہیں ایک جگہ پر آپ کا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا اور آپ دوسری جگہ جاتے ہیں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی سارہ علیہ السلام کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کے بھتیجے تھے. صرف لوط علیہ السلام ہی ایک ایسے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. یہ تینوں ہی تھے جو اللہ کی گواہی دینے والے تھے. یہ تینوں نکلے وہاں سے ہجرت کے لیے. میری بہنوں، یہ جو ہجرت تھی وہ انسانیت کی سب سے پہلی ہجرت مانی جاتی ہے، سب سے پہلی ہجرت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پہلی ہجرت حبشہ جب وہ کر رہے تھے تو اس وقت ان سے کہا تھا کہ اے عثمان، تم وہ پہلی شخصیت ہو جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی لوط کے بعد. یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے سب سے پہلے ہجرت کی تو وہ کس نے کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کے لیے، پہلی ہجرت حبشہ کے لیے نکل رہے تھے. تو ہم کو کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ انسانیت کی سب سے پہلی ہجرت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر فلسطین کی طرف جاتے ہیں. کدھر جاتے ہیں؟ فلسطین کی طرف جاتے ہیں. فلسطین سے مسلمانوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں پتا کہ فلسطین کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. میری بہنوں، اپنے دماغوں کو ہمیشہ کے لیے باورچی خانے میں مت رکھو. میں یہ نہیں کہتی کہ مت رکھو، مگر اتنا مت رکھو کہ مکمل طور پر تم باورچی خانے کی بن جاؤ. کبھی اللہ کے کلام کو اٹھا کے پڑھو، دیکھو کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیوں آج فلسطین کے لیے لڑا جا رہا ہے، وہاں پر فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. ہم سنتے ہیں یہ چیزیں. ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر کہاں گئے؟ فلسطین گئے. فلسطین میں انہوں نے لوط علیہ السلام کو دعوتی کام پر
अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन की दावत लोगों के दरमियान देने के लिए, दीन की दावत लोगों तक पहुंचाने के लिए मिस्र की तरफ गए। किधर गए? मिस्र गए। फलस्तीन से मिस्र को गए। मिस्र जब गए तो उन्होंने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को साथ में लिया। सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में थी। जब वहां पर वो पहुंचे तो मिस्र में एक खिबती बादशाह था। कौन? खिबती बादशाह था, जिसका हाल ये था, जिसकी खुसूसियत ये थी कि वो जब कोई खूबसूरत, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खूबसूरत अगर किसी को देखता, लड़की को, औरत को देखता, तो उसके साथ बदकारी करना चाहता, उसके साथ जिना करना चाहता। तो उसने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक बहुत खूबसूरत औरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछता है कि ए इब्राहिम, ये तुम्हारे साथ कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी बहन है। फिर बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बहन, अब सारा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को जाकर कहते हैं कि बादशाह ने मुझसे पूछा था कि तुम मेरी कौन हो, तो मैंने उसको कहा है कि तुम मेरी बहन हो। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी यकीनन उस वक्त सच्ची थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो मेरी सगी बहन है, सिर्फ क्या कहा? बहन है। यानी उस वक्त उस जमीन पर सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले सिर्फ दो ही थे, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। इस लिहाज से उन्होंने क्या कहा? ये मेरी बहन है कह दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो बादशाह सारा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाता है। सारा अलैहिस्सलाम जैसे ही देखती है कि वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो फौरी अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाई, मैंने तेरे नबी की रिसालत का इकरार किया, मैं आखिरत पर ईमान लाई। ए अल्लाह, मैंने अपनी शर्मगाह को सिवाय अपने शौहर के किसी के हवाले नहीं किया। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस काफिर से, इस बादशाह के जुल्म से मुझे बचा ले, इसके तसल्लुत से मुझे बचा ले, इसके गलबे से मुझे बचा ले। जैसे ही उन्होंने दुआ की, जैसे वो बादशाह जो करीब आ रहा था, फौरी उसके हाथ पांव शल हो गए, वो मरने की हालत में आ गया, जिसका जिक्र अर्रहीकुल मख्तूम में आता है कि सारा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर डर जाती है सारा अलैहिस्सलाम और ये कहती है अगर ये मर गया तो लोग ये समझेंगे कि कहीं मैंने इसको मार दिया। फिर अल्लाह से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, कहीं लोग ये ना कहें कि मैंने इसको मार दिया। फिर वो ठीक हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है सारा अलैहिस्सलाम की तरफ। सारा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करती है। फिर उस बादशाह का, उस काफिर का, उस जालिम का वही हाल होता है। फिर वो बादशाह कहता है कि ये किस जिन को मेरे सामने लाके रखा गया, जब मैं इसके करीब जाता हूं तो मेरा हाल बेहाल हो जाता है। फिर वो कहता है कि यकीनन ये अल्लाह की एक खास बंदी है, यकीनन ये अल्लाह की एक पसंदीदा बंदी है, लिहाजा इसको छोड़ दो और इसके साथ मेरी बेटी हाजिर को दे दो, हाजिर अलैहिस्सलाम को दे दो। हाजिर अलैहिस्सलाम, हाजिरा नहीं है वो, हाजिर अलैहिस्सलाम, हाजिर अलैहिस्सलाम को वो जो बादशाह जिसकी बेटी थी, वो गुलाम नहीं बेटी थी, बेटी को सारा अलैहिस्सलाम को बतौर गुलाम तोहफे में दे देता है। सारा अलैहिस्सलाम हाजिर अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर घर जाते। फिर जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वाकया बताते हैं कि अल्लाह ने उस जालिम को निस्तो नाबूद कर दिया, अल्लाह ने उसको गालिब नहीं किया, अल्लाह ने अपने ईमान वालों की मदद की और मेरे साथ इसने एक तोहफा दिया हाजिर अलैहिस्सलाम का। फिर हाजिर अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, सारा अलैहिस्सलाम के शौहर यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम, उनको जिंदगी के एक बड़े मरहले तक औलाद नहीं हुई। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल के हो चुके थे, तकरीबन 25-80 साल उनके गुजर चुके थे, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई। सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मुझसे अभी तक औलाद नहीं हुई तो मेरी जो गुलाम है हाजिर, इसको आजाद कर देंगे, इससे तुम शादी कर लेना, अल्लाह चाहा तो उससे इंशाल्लाह औलाद दे देंगे। इस सोच से वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने ये मशवरा रखती है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर अलैहिस्सलाम से निकाह करते हैं। जैसे ही निकाह करते हैं, निकाह होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जिसको सूरह साफात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया है, उसके बारे में बयान किया है कि अल्लाह से दुआ करते, सूरह साफात सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 100 में कहते हैं
रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालिह फर्मा बरदार औलाद अता कर। क्या दुआ करते हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, निकाह के बाद, शादी के बाद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे फर्मा बरदार औलाद अता कर। और आज हमारे पास क्या दुआ की जाती है? अल्लाह तुमको चांद जैसा बेटा दे, नहीं बेटा बेटी नहीं होना, बेटा होना, नहीं यही दुआ देते ना शादीशुदा जोड़े को आज हमारे माहौल और माशरे में। अगर यकीनन चांद के जैसा बेटा हुआ ना तो ट्यूबलाइट के जैसा चमकता, फिर इसको कोई भी देख नहीं सकते। चांद के अंदर जैसे धब्बे है ना वैसा दिखता फिर उन्हें। और गौर करो ये दुआ देने वाली कौन रही थी? औरतें रही थी, औरतें देती ना ये दुआ। घर के नानी दादी इलाज देते ना दुआ कि अल्लाह तुमको चांद जैसा बेटा दे। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए, मुझे समझ नहीं आता ये औरतें का दिमाग कैसा, ये कैसे ये दुआ देती है, जबकि दुनिया के दूसरे मामले में जो है, जानवरों के मामले में कभी ये नहीं कहती कि अल्लाह बकरा दे, बकरियां होना बोलते, नहीं बकरियां से फिर बकरियां 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 बढ़ते जाते, नहीं मुर्गा नहीं होना, मुर्गी होना, नहीं बोलते, नहीं बोलते मुर्गा ही रहना। मुर्गा रह के क्या फायदा, मुर्गे रहे तो अंडे देते, फायदा फुल होता, नहीं गौर कीजिए आप। लेकिन लड़कों के और लड़कियों के मामले में लड़का होना, लड़का लड़की नहीं होना। मुझे और आपको लड़का या लड़की की दुआ नहीं करना है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी वो दुआ मुझे और आपको करनी है। क्या दुआ की थी उन्होंने? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे फर्माबरदार औलाद अता कीजिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ सुन ली और उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम तोहफे में अता किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी औलाद अता की। इस्माईल जो लफ्ज है मेरी बहनों, वो इब्रानी जबान का एक लफ्ज है, इश्माएल, इश्माएल, इसको याद रखो आप लोग। इश्मा कहते हैं कि सुनी, सुनी, किसने सुनी? एल या एलोहिम, अल्लाह ने सुनी, वही नाम उन्होंने अपने बेटे का रख दिया इस्माईल। जब औलाद हुई 85 साल के बाद औलाद हुई, आप अंदाजा कर सकते हैं। और दुआ करने वाले कौन है? नबी। नबी खुद अपने आप को औलाद नहीं दे सकते, तो क्या कोई बाबा और पीर हमको औलाद दे सकते? जी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या नबी को 85 साल हो गए, किसी बाबा ने उनको औलाद नहीं दिया, वो खुद अपने आप के लिए औलाद नहीं पैदा कर सके, तो आप मुझे बोलो आज हमारी माएं और बहनें ना जाने किन किन के सामने जाके औलाद की दुआएं करती है, औलाद मांगती है। मुझे और आपको अपने अक्ल को झिझोड़ना चाहिए, ये दरवाजों को अक्ल के खोलना चाहिए, ताकि हम सोचे समझे कि हमको औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ एक अकेली अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी नेक और सालेह औलाद अता की। और क्या कहा अल्लाह ने? फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम आपको एक बड़े बुर्दबार लड़के की बशारत देते हैं। फिर वो जब लड़का दूध पीने लगा तो फिर एक आजमाइश आई। अल्लाह अकबर। देखो आप गौर को, किस तरीके से उनकी जिंदगी आजमाइशों में गुजर रही है। तौहीद की दावत दी है, बाप को बाप घर से निकाल दिया, कौम को दावत दी, उस वक्त के बादशाह को दावत दी, तो फिर वो कौम से निकल गए, वो बस्ती से निकल गए, वो शहर छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, अपना खानदान छोड़ना पड़ा और जाकर कहीं और गए। फिर कहीं और गए, जब मिस्र गए तो वहां पर बीवी की आजमाइश शुरू हो गई। गौर कीजिए, अब जब बीवी की आजमाइश हुई तो खुद उनकी आजमाइश औलाद से अल्लाह ने उनको फिर आजमाया, औलाद ना देकर आजमाया। फिर जब औलाद हुई तो फिर यहाँ औलाद देकर अल्लाह की आजमाइश शुरू हुई। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम तकरीबन दूध पीने की हालत में, जब वो दूध पी रहे थे, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हाजिर अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया। साथ लेकर वो मुकाम जो अल्लाह ने ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया था, ले गए उस वादी में, वो वीरान बस्ती में, जहां पर ना कोई परिंदा था, ना कोई पीने का पानी था, ना कोई बाजार था, ना कोई दुकान थी, ना कोई घर था। उस वादी में लेके गए जिस वादी में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। एक मुकाम पर लेकर गए और लेकर जाके क्या किया उन्होंने? वहां पर हाजिर अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हाजिर अलैहिस्सलाम को चंद खजूरें और एक मशकीजे में पानी दे दिया और फिर वापस चलने लगे। हाजिर अलैहिस्सलाम जब देखती है कि उनका शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तो सवाल करती है कि ऐ इब्राहिम, तुम हमें यहाँ पर क्यों छोड़ के जा रहे हो? इस्माईल अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते।
پھر سوال کرتی ہے کہ ہم یہ ویران بستی میں تم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تو ہماری ہاجر علیہ السلام سمجھ جاتی ہے کہ شاید یقیناً یہ اللہ کا حکم ہوگا. پھر کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر پلٹے پیچھے، بغیر اپنے بیٹے کو دیکھے، بغیر اپنی بیوی کو دیکھے صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور آگے چل دیتے. تو ہماری ہاجر علیہ السلام کیا جواب دیتی ہے معلوم ہے؟ وہ جواب آج ہماری امت کی ماں اور بہنوں کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. کیا جواب دیتی ہے معلوم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا جی اس بندی کا. دیکھو یہاں پر اللہ پورے گھر کو آزما رہا ہے. باپ کو آزمایا، بیوی، پہلی بیوی کو آزمایا، اب دوسری بیوی کی بھی آزمائش اور بیٹی کی آزمائش شروع ہو گئی. غور کیجئے، آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ویران بستی میں حاجر علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہوگی، جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی پانی کا کوئی سامان ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس ہے. لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ جس کی بندی ہے وہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اللہ پہ ایمان، اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ میرا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا. کیسا وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی جی، اللہ اکبر. اور آج کی ہمارے مائیں اور بہنیں کیسی ہیں؟ ان کا اللہ کا ڈر تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں ایک معمول ہے جانور، جھنگر جو ہے نا، چپکلی، اس کا ڈر ایسا بیٹھ گیا کہیں اگر دکھ گئی تو ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا. آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھاگنا شروع کر دیتے، چلانا چیخنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. سوچو آپ کہ کہاں کیسا رہی ہوں گی وہ اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو لے کر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے، اسی لیے وہ چلے گئے. اور جب آگے جاتے ہیں، آگے جا کر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ تیرے محترم گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے. اس وقت کعبۃ اللہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے. میں تیرے محترم گھر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کچھ لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف پھیر دے، اور تاکہ یہ نماز قائم کر سکے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر. دعا کرے اللہ سے اور پھر چلے گئے. میری بہنوں اب غور کرو، حاجر علیہ السلام اور ان کا ننھا سا دودھ پیتا بچہ دونوں ایک اس وادی میں، جس وادی میں نہ کوئی جھاڑ اگتا ہے نہ کوئی گھاس دکھائی دیتی ہے. دونوں ماں اور بیٹے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ دن ہوتے کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. وہ اگر وہ خود پانی نہیں پیے گی تو اپنے بچے کو دودھ کیسے پلائے گی؟ اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں دودھ نہ پلانے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے، گڑگڑا رہے ہیں. اور حاجر علیہ السلام بے چین ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر. پھر کیا کرتی ہے کہ جو صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، اس وقت صفا اور مروہ نام نہیں تھے، صرف 2 پہاڑیاں تھی. وہ کیا کرتی ہے کہ اگر میں شاید صفا کی طرف جاؤں گی، اس پہاڑی کی طرف جاؤں گی تو شاید کوئی نظر آئے تو ہماری کوئی مدد کر دے. غور کیجئے اب یہاں پر کہ ہماری حاجر علیہ السلام کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو لے کے صفا کی طرف چڑھے. انہوں نے کیا کیا؟ بچے کو وہیں پر سلا دیا اور پھر چلتی ہے، دوڑتی ہے کس کی طرف؟ صفا کی طرف. جب وہ پہاڑی پر اونچائی پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دور دور تک کوئی نظر آ رہا ہے یا نہیں. کوئی نظر نہیں آتا، کوئی دکھتا نہیں، نہ کوئی پرندہ دکھتا ہے نہ کوئی انسان. صرف ایک ریگستان ہی ریگستان، صرف چٹان ہی چٹان، صرف پتھر ہی پتھر. غور کیجیے، اللہ اکبر. آج اللہ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، آپ ہمارے اندر ہماری ماں حاجر علیہ السلام کے جیسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے کہ جو اس وادی میں، اس ایسی وادی جہاں پر کوئی نہیں تھا، اس میں ان کا وہ ایمان تھا. تو آج ہمارے پاس لوگوں کے درمیان رہ کر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں. چلتی ہے صفا کی طرف، صفا پر نظر نہیں آتے. کوئی تو بیٹی کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی جانور آ کے بچے کو نہ کھا لے. دوڑتے ہوئے پھر آتی ہے اپنے بچوں کے پاس، دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اچھے ہیں. پھر سوچتی ہے کہ مروہ کی طرف جاؤ، مروہ کی طرف چڑھتی ہے کہ وہاں پر کوئی ان کو نظر آ جائے.
मरवा की तरफ जब जाती है, फिर वहां भी कोई नजर नहीं आते, फिर बच्चे की फिक्र होती है, फिर आती है, फिर बच्चे को देखती है। इसी तरीके से वो 7 चक्कर लगाती है जो अल्लाह को इतने ज्यादा पसंद आए, अल्लाहु अकबर, जिसको अल्लाह ने रहती दुनिया तक, कयामत तक के लिए हज का एक रुकन बना दिया। और हम देखते हैं कि हर हाजी जो हज के लिए जाता है वो सफा और मरवा में साई करता है, वो 7 चक्कर लगाता है। मेरी और आपकी माँ हाजिर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करता है कि वो कैसी अल्लाह की फर्माबरदार बंदी थी। अल्लाह अकबर। जब 7 चक्कर मुकम्मल हुए, बेदम हो गई, थक के एकदम ठहर गई, तो पीछे से उनको आवाज आई, तो उन्होंने कहा तू जो कोई भी, मैंने तेरी आवाज सुन ली। जब पीछे पलट कर देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां लेटे हुए थे वहां देखते हैं कि एक फरिश्ता है जो अपने पर से जमीन को खोद रहा है, जिससे पानी निकल रहा है। जैसे ही वो पानी को देखती है, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद वो जो पानी था, जो चश्मा फूटा था, उसको आतराफ से बाउंड्री बनाती है और कहती है जम 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 जम, रुक जा रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर। वो जमजम जो आज हर हाजी, हर उम्रा करने वाला अपने साथ लाता है, वहां पीता है, उसका पीना जो मेरे और आप के लिए बाइसे सवाब, बीमारियों से नजात का एक जरिया बना दिया गया, वो जमजम की ये कहानी है, ये किस्सा है जो मुझे और आपको याद रखना है। वो एक मौजिजा है अल्लाह का। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से एक मौजिजा ही है जो क़यामत तक कायम रहेगा। जैसे ही हमारे हाजिर अलैहिस्सलाम ने जमजम कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब वो पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह इस्माइल की माँ हाजिरा पर रहम करे। अगर वो जमजम ना कहती, अगर वो अपने उसके जो चश्मे के आतराफ कट्टा ना बनाती, तो ये बहता हुआ चश्मा होता जिससे पूरी दुनिया डूब जाती। कितना बड़ा एहसान है हाजिर अलैहिस्सलाम का हम पर, गौर कीजिए। फिर माँ और बेटे, वो फरिश्ता चला जाता है, माँ और बेटे जमजम का पानी पीते और अपनी जिंदगी गुजारते। जमजम का पानी एक ऐसी चीज है, आपको पानी की भी ताकत देगा, खाने की भी आपको ताकत देगा। वो एक ऐसा पानी है। यकीनन सोचने और समझने वालों के लिए अल्लाह ने बेहतरीन नसीहतें उन लोगों के लिए रखी है। ये दोनों माँ बेटे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, आप कुछ लोगों के दिलों को मेरे जुर्रियत की तरफ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी की तरफ फेर दीजिए। फिर वो वक्त आया जब जुरहम कबीला, बनु जुरहम कबीला यमन से निकला था शाम की तरफ जाने के लिए। जब वो उस वादी में पहुंचा, कौन सी वादी? मक्का, जिसको आज मैं और आप कहते हैं ना मक्का। आज हमारे हाजी जो हज के लिए जाते हैं, आज जिस तरीके से हम मक्का देखते हैं ना, यकीनन ये वो मक्का नहीं था जो हमारे हाजिर अलैहिस्सलाम के दौर में था। दूर दूर तक एक घर भी नहीं मौजूद नहीं था, कोई इंसान भी नहीं था, कोई जानवर, कोई परिंदा भी नहीं था, कोई बाजार भी वहां पर नहीं था। तो वो जब बनु जुरहम कबीला यमन से निकला था शाम की तरफ जाने के लिए, तो उनके आदमियों ने देखा कि वहां पर मक्के के पास एक परिंदा मंडला रहा है, और वो कहते हैं कि ये परिंदा तो वहीं रहता है जहां पानी रहता है। बनु जुरहम कबीले के लोग कहने लगे कि हम सदियों से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, हमने यहाँ कहीं पानी को नहीं देखा। फिर एक आदमी जाता है, वो परिंदा जहाँ मंडलाता है वहां देखता है, तो फिर वहां वो ये देखते कि हमारे हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां मौजूद है, वहां पानी मौजूद है। फिर पूरी के पूरे बनु जुरहम के जो लोग थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर कहते हैं क्या आप हमको यहाँ रहने और बसने की इजाजत दोगी? तो हाजिर अलैहिस्सलाम कहती है कि यकीनन आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन इस पानी पर कब्जा हमारा होगा। फिर क्या होता है, अल्लाह के फजलो करम से वहां पर बनु जुरहम कबीला बसना शुरू हो जाता है। अब गौर कीजिए, एक बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि 25-80 साल के बाद एक औलाद का होना, इकलौती औलाद, वो भी एक ही औलाद है, एक बेटा है, और उस बेटा और बीवी को एक ऐसे वादी में छोड़ के चले जाना जहां कोई नहीं है। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। क्या आज हम दे सकते हैं ऐसी कुर्बानी? ये ऐसी कुर्बानी तो देना दूर की बात है, हम 2 घंटे की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो इतनी बड़ी कुर्बानी हम कैसे दे सकते हैं? गौर कीजिए, वहां पर लोग बसना शुरू हो गए। कहां पर?
मक्के में बनु जुरहम कबीला वहां पर बसना शुरू हो गया और फिर लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई। उसके बाद और हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहम कबीले से अरबी सीखते हैं, क्योंकि ये बनु जुरहम जो कबीला था वो यमनी था। यकीनन यमनी लोग जो होते हैं वो असल अरब होते हैं, असल अरबी जबान यमनियों की होती है, यमन के जो लोग होते हैं उनकी होती है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी माँ खिबती थी, जो खिबती बादशाह था ना मिस्र का, वो खिबती जुबान जानती थी, और जो बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो इब्रानी जबान जानते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी जबान ना बाप को आती थी ना माँ को आती थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम कबीले से अरबी सीखी, और जब सीखी और जब वो चलने फिरने की उम्र को पहुंच गए तो फिर एक आजमाइश का वक्त आया। अल्लाह अकबर, आजमाइश पे आजमाइश, कुर्बानियों पे कुर्बानियां दिया जा रहा है एक अल्लाह का बंदा, और हम हर साल उसकी जिंदगी के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक कुर्बानी भी हम अल्लाह के लिए पेश नहीं करते। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बकरा काट दे, गोश्त अपने घर में अपने फ्रिजों में दबा दबा के भर के रख ले, ये मतलब नहीं है कुर्बानी देने का। असल कुर्बानी देने का मकसद क्या है, ये आगे आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने आजमाया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने और फिरने के हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया, सुनिए सूरह साफात में, खुद कुरान की ज़बानी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलम्मा बलग माअहु स्सअ क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपने ख्वाब में, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, ख्वाब देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। उस वक्त वो फलस्तीन में थे, वापस आए अपनी बीवी के पास, हाजिर अलैहिस्सलाम के पास, और कहा कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया है कि मैं इस्माइल को ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाइए हमारी माँ के उस अल्फाज पर। क्या कहती है, अल्लाह का जो हुक्म है वो कर गुजरिए, अपने बेटे को तैयार करती है और अपने शौहर के हवाले कर देती है, और फिर वो अपने बेटे को लेके निकलते हैं। ये नहीं कहती कि आप हमको ये वादी में छोड़ के चले गए थे, इतने सालों हो गए, ना खाने को कोई पूछने वाला था, ना कोई पीने को पूछने वाला था, इतने साल हम बेबसी की ये जिंदगी गुजार रहे थे, और अब आए, अब आके बोल रहे कि मेरे बेटे को ज़िबह कर देते तुम बोल के। हम रहते तो ऐसे जवाब देते थे होंगे नहीं? कैसा ईमान था देखो ये बंदी का, अल्लाह अकबर। कुछ नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म है कर गुजरो। कितनी अल्लाह अकबर अल्लाह के हुक्म की उनके पास अहमियत थी। आज अंदाजा करिए, अल्लाह के हजारों हम हुक्म सुनते, हजारों हुक्म सुनते, लेकिन फिर भी उस पर अमल करने के लिए हमारा दिल नहीं थर्राता, हम उठते नहीं अल्लाह के हुक्म पर। छोड़ के चले गए, 13 साल के हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। 13 साल की उम्र के बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह हुक्म देते हैं कि वो बच्चे को ज़िबह कर दो, और खुशी खुशी अपने बेटे को वो तैयार कर देती है वो माँ। अल्लाह अकबर, अंदाजा करिए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। तो 13 साल का बच्चा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना प्यारा जवाब देता है। क्या कहता है वो बेटा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बू जान, जो आपको अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। आप जानते हैं ये जवाब कैसे आया इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान पर? किसने परवरिश की थी उनकी? बाप तो साथ नहीं था, किसने परवरिश की थी? हाजिर अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह, एक माँ की परवरिश देखिए कि अल्लाह का हुक्म है और वो लड़का अपने आप को खटाने के लिए तैयार। आज हमारे बच्चों को थोड़ा सा अगर एक झुंगर लाके दे दिए तो 12 तरफ भगाते हैं हमको डर के मारे, नहीं तो कैसे फिर अल्लाह के लिए अपनी जान देने वाले बन सकते हैं? अंदाजा करिए आप कि ये जवाब कैसा देता है वो बंदा। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर
باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو جاتے ہیں قربانی کے لیے، اپنے بیٹے کو اوندھا لٹا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لٹا کر چھری کو ذبح کرنے کے لیے تیز کر کے گردن پر رکھ چکتے ہیں۔ صرف خالی تیز کرے، ابھی خالی رکھ رہے تھے، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں ایسے، بالکل اپنے بیٹے کو اوندھا لٹا کر وہ جو چھری تھی اس چھری کو بس چلا چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، ہم نے جو تجھے کہا، جو خواب دکھایا تو نے وہ سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے اجر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ کر دکھایا تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو ذبح کر رہے تھے اور وہاں پر جنت کا ایک جانور اللہ نے لا دیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ان کا بیٹا ذبح ہو چکا، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا نہیں بلکہ جنت کا ایک جانور ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ہر حکم کو ایسے بجا لاتا ہے جیسے ہی اللہ حکم دے اور اس کو کر گزرتا ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں فرما بردار، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ذبیحہ اس کو فدیے کے طور پر دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلی قوموں کے لیے، آنے والی تمام کی تمام قوموں کے لیے اللہ نے باقی رکھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں وہ ذبح کا جو معاملہ ہوا، وہ جو قصہ پیش آیا، اس کی وہی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہر سال ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں قربانی پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آنے والی قوموں کے لیے ہمارے اس واقعے کو باقی رکھنا، ہمارا ذکر باقی رکھنا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ قیامت تک ہمارے لوگ، ہم مسلمان، یہ عید الاضحیٰ مناتے رہیں گے، سنت ابراہیم کو یاد کرتے رہیں گے۔ میری بہنوں، سنت ابراہیم کو یاد کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بکرے کو لائے، ذبح کر دے، انہوں اتنا بڑا بکرا لائے، انہوں اتنا بڑا بکرا لائے، انہوں بڑا اونٹ لائے، انہوں بڑی گائے لائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، یہاں پر اللہ نے ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے ایک ذبیحہ وہاں پر لایا جس کی سنت کو آج ہم زندہ کرتے ہیں اس نیت سے، حالانکہ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے دلوں کا تقوی، کہ کس طریقے سے ہم تیار ہوتے ہیں اللہ کو قربانی دینے کے لیے۔ یہ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جانور کو لایا جائے اور قربان کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ثبوت دینا ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو قربان کر دیا تیری رضا کے لیے، تیرے حکم پر، ویسے ہی ہم بھی قربان ہو جائیں گے۔ ہم آج ایک صرف بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، وقت آنے پر ہم بھی ہماری اولاد کو قربان کریں گے، اور ہماری جان بھی ہم دیں گے تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے لیے۔ اس بات کا ثبوت دینے کے لیے میں اور آپ آج قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت سے ہم کو جو سبق ملتے ہیں شروعات سے لے کر موت تک، انشاءاللہ ہم وہ تمام کے تمام سبق اگلے آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ اصل ان کی زندگیوں سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، مجھے اور آپ کو سیکھنا کیا ہے، یہ عید مجھے اور آپ کو سکھاتی کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ بہرحال اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگلی قوموں میں، آنے والی قوموں میں ہمارے ذکر کو باقی رکھنا، اور اللہ نے سنت ابراہیمی کے طور پر اس کو باقی رکھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور تحفہ دیا۔ ایک بیٹے کو قربان کر رہے تھے تو اللہ نے ایک اور بیٹا دیا۔ کون سا بیٹا؟ اسحاق علیہ السلام۔ فبشرناہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اسحاق کی، جو نبی بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی خوشخبری کہ ایک اور بیٹا دے گا، اور پھر اسحاق اس کا نام ہوگا، اور پھر وہ نبی بنایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرتے، یقیناً دین کے لیے جو قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی خوشخبریاں عطا کرتے ہیں. اللہ ان کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے، یاد رکھنا، کبھی اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسحاق کی بشارت دی. اسحاق علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ حجر علیہ السلام سے، جی سارہ علیہ السلام سے، جو کئی سالوں سے ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی. ان کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی خوشخبری دی. اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 12 سال کے چھوٹے تھے، اسحاق علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام جب یہ واقعہ ہو گیا، پھر اپنے مشن پر لگ گئے، نبوت کے کام پر لگ گئے. بیٹا اور اپنی بیوی کو وہیں پر مکے میں چھوڑ دیا اور پھر فلسطین چلے گئے. اور پھر اب اس کے بعد کب آئے، کیا ہوا، اس کے بارے میں الرحیق المختوم میں آتا ہے کہ ان کی 4 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی. تو یہ 2 ملاقاتیں، 2 تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے آئے. تو تیسری جو ان کی ملاقات تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ واپس آئے مکے کو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے اور حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. جب قربانی کے بعد پھر سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے. ان کی شادی اس وقت ہو چکی تھی، بنو جرہم قبیلے کی ہی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہوا تھا. پھر پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ اسماعیل شکار پر گئے ہیں. تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر بار کیسا چل رہا ہے. تو بیوی کیا کہتی ہے، کب شکار کو جاتے ہیں تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی پکاتے ہیں تو کبھی نہیں پکاتے، کبھی کھاتے ہیں تو کبھی نہیں کھاتے. ایسا جواب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو تم یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں، گھر کا جو ماحول ہے تھوڑا سا بدلا ہوا لگتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کون آئے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا سا ایک آدمی آیا تھا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میرے باپ ہے. پھر اس بیوی کو پوچھتے ہیں کہ میرے باپ نے کوئی نصیحت کی ہے. تو وہ بیوی کہتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے باپ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد وہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر ایک اور لڑکی سے نکاح کرتے ہیں. پھر نکاح کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے ہیں. جب بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے. پھر پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے. تو ان کی بیوی جواب دیتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے ہیں. اور پھر اس بیوی کو پوچھتے ہیں، اپنی بہو کو پوچھتے ہیں کہ گھر بار کیسا چل رہا ہے. تو بیوی جواب دیتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گھر چل رہا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آنے کے بعد کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. پھر جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں پھر ان کی بیوی وہ پورا ماجرا سناتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے یہ کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں بلکہ تم کو میرے نکاح میں رکھوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہماری بہویں گھر کی چوکھٹ ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہے. اس بات کو ہم ہمارے دماغوں میں بٹھا کے رکھ لیں کہ بہویں گھر کی نوکرانیاں نہیں ہیں، گھر کی چوکھٹ کہا ہے اسلام نے بہو کو. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی لوگ نکالتے ہیں کہ اگر سسر بیٹے کو بہو کو طلاق دینے کا حکم دے دے تو اس کو دے دینا. کئی کو بولتے ابراہیم علیہ السلام بولے نا ان کے بیٹے کو اسی لیے طلاق دے دینا. تو ان کے لیے جواب یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو تمہارا جو شوہر ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے اور نہ تمہارا جو سسر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. نہ ہی تمہارے اندر اسماعیل علیہ السلام جیسی صفت ہے اور نہ ہی تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسی صفت ہے. اگر آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کوئی بہو سسر کو پانی نہیں لا کے دیتی تو بیٹے کو بولتے کہ تو طلاق دے دے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اپنے دماغوں میں ہم اچھے سے رکھ لے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ یقیناً ہمارے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے تدبیر کرنے والے ہیں. وہ یہ جانتے تھے کہ وہ نافرمان جو بیوی تھی وہ ان کے نبوت کے مشن کے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا.
تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی ملاقات جو ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ان کو حکم دیا. یہ نہیں کہتے کہ اے ابا آپ ہم آپ کو پہلے تو بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے، پھر امی مر گئے تو بھی ملنے کے واسطے نہیں آئے، پھر گھر کو بھی آئے تھے تو میں نہیں تھا تو بیٹھے نہیں، ایک دن رکے نہیں. کرے یہ سوالات؟ جی نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا باپ جس مشن پر لگا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا مشن ہے، وہ نبوت کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کے سب سے بڑے کام دعوت توحید پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ آئے ابا جان آپ کیوں نہیں رکے، کیوں آپ کیا بولتے ایک دن تو بھی رکنا تھا، بات کر کے جانا تھا، امی مر گئے تھے، امی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ مل کے تو جانا تھا، دو بات تو بھی کرنا تھا. ہمارے پاس بولتے نہیں، ہاں کئی کو کرتے معلوم یہ بات، کیونکہ ہمارے پاس آج کوئی مشن نہیں ہے، آج ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، آج ہمارا کوئی کام نہیں ہے، صرف گھر کے کاموں کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. اب جب گھر کے کام ہو جاتے، کوئی کام نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ انہوں آئے تھے ہمارے گھر کے بازو آئے ہمارے انٹی، مگر ہما کو ملنے کے واسطے نہیں آئے. یا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے لیکن ان کے آنے تک کا انتظار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کام پر لگے ہوئے تھے، دعوت توحید کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. وہ اندازہ کریے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، تو فرمانبردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے ابو جان چلیے جو اللہ کا حکم ہے وہ شروع کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں. یقیناً خانہ کعبہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی تعمیر کیا جا چکا تھا، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹیلے پر باقی تھا. آزو اور بازو سے پانی آتا تو وہ گزر جاتا، کیونکہ وہ ڈھلان میں، آج بھی کعبۃ اللہ اگر ہم دیکھیں گے تو ڈھلان کے ایریے میں. تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یہاں اللہ کا گھر تھا. تو پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی اس کی دیواروں کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ حجر اسود جو جنت سے لایا گیا جو پتھر ہے اس کی نشاندہی کرتے جو دفن ہو چکا تھا. حجر اسود، سنگ اسود جس کو بولتے ہیں نا، جنت سے لایا ہوا پتھر جو آج بھی چاندی کے ایک اس میں آج بھی وہاں پر موجود ہے. اگر آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو حجر اسود نظر آتا ہے. تو حجر اسود جو دفن ہو چکا تھا، جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس کو نکالتے ہیں اور پھر مقام ابراہیم پر ٹھہر کر باپ بیٹے دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. وہ پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ تعمیر بلند کرتے جاتے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا. یقیناً کئی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے. تو پھر باپ اور بیٹے دونوں نے مل کے مکمل خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم اب آواز دو لوگوں کو حج کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اے اللہ لوگوں کو میں کیسے بلاؤں گا؟ تو اللہ نے کہا تمہارا کام آواز دینا ہے، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے، لوگوں کو یہ آواز سنانا ہمارا کام ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کعبۃ اللہ کے لیے ہزاروں لاکھوں حاجی ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز پر لبیک کہہ کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت اللہ سے وہ دعائیں کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب، اے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہماری اس خدمت کو قبول کر لیجئے. اور پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت ہی وہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ میری ذریت میں سے، میری نسلوں میں سے ایک ایسا نبی بنائیے جو آپ کی آیتوں کو لوگوں کو بیان کر کے سنائے، جس کو آپ کتاب عطا کرے، جس کو آپ حکمت عطا کرے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اگر کوئی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اگر کوئی نبی آئے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب باقی جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام لوگ کدھر سے آئے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. یاد رکھنا آپ، آج جو یہودی اور نصارہ جو ہے، یہودیاں اور عیسائیاں جو آج ہم دیکھتے ہیں، یقیناً وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ہم امت محمدیہ اسماعیل علیہ السلام سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو یہودی، آج ہم کو معلوم بھی نہیں ہے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ یہ یہودی مسلمانوں سے اتنی کیوں نفرت کرتے ہیں، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، کیوں وہ قرآن کو نہیں مانتے. آج ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. لیکن آج وہ دیکھیے وہ قومیں جو اسحاق علیہ السلام کی تھی، جو آج ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے. آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. میری بہنوں، یہ یہودی اور یہ نصارہ، یہ عیسائی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور وہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کیونکہ ان کی ماں جو ہے سارہ علیہ السلام کی لونڈی کون تھی؟ ہاجر علیہ السلام. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاجر علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی. لیکن اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں واضح دلائل پیش کر دیے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ہاجر علیہ السلام سے نکاح کرایا تھا، یعنی دونوں کا نکاح ہو چکا تھا. تو یہودی کیا کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ایک ناجائز، اصل اسماعیل علیہ السلام ہی ناجائز اولاد ہے، وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہ بات. لیکن آج ہم کو نہیں معلوم. آج ہم ایسی زندگی گزار رہے، ہماری زندگی صرف کھانے اور پینے اور باورچی خانے کے علاوہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. اللہ کے لیے میری بہنوں، یہ جو سیرت آپ کے درمیان رکھی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام معلوم کریں کہ کیا کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں، کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی تھی، کیسے وہ اللہ کے خلیل بن گئے، کیسے اللہ نے ان کو ابو الانبیاء کہا، نبیوں کے باپ کہا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے نبی آئے وہ پورے کے پورے کدھر سے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے. دوسری نسلوں میں سے، دوسرے نبیوں کی نسلوں میں سے نہیں آئے. اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، لوگوں کو حج کے لیے منادی لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی اپنے مشن پر، وہی اپنے کام پر نکل جاتے ہیں. فلسطین چلے جاتے ہیں. فلسطین میں جانے کے بعد ایک عمر ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اب نبوت کا مشن کس کے درمیان ہے؟ کون کون لے کے چل رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں اپنے مشن کو، نبوت کے کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا جو انتقال ہوا وہ الخلیل میں ہوا. فلسطین میں الخلیل ایک جگہ کا نام ہے جس کو آج یہودی ہبرون کہتے ہیں. وہاں پر ان کی آج بھی قبر موجود ہے. تو یہ یہودی جو یہ کہتے ہیں، یہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے گہرا تعلق ہے، قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ کا ان سے زیادہ تعلق ہے. ان سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ امت محمدیہ کا ہے. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میری بہنوں، یہ سب، یہ پوری سیرت آپ کے درمیان رکھی گئی ہے. انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کو یہ سیرت یاد دلاتے ہوئے یہ بتاؤں گی کہ ہم کو ان کی زندگی سے سبق کیا لینا ہے. سیرت تو آج ہم نے سن لی، سرسری طور پر ہم سنتے چلے گئے، لیکن اب ان کی زندگی سے ہم کو سبق کیا لینا ہے. مجھے اور آپ کو یہ جو عید منانی ہے، کون سے سبقوں کو یاد کر کے اپنے دماغوں میں بٹھا کے ہم کو یہ عید منانا ہے. انشاءاللہ وہ سب چیزیں ہم اگلے درس میں سنیں گے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت سنی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، اس کو ہماری دماغوں میں رکھنے والیاں بنا دے.
ہم کو یاد رکھنے والیاں بنا دے، اور ان کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہے اے اللہ اس طریقے سے ہم کو بھی قربانیاں دینے والیاں بنا دے، اور جو جو حکمتیں جو جو سبق تو ہمیں بتانا چاہتا ہے اللہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم کو سمجھنے والیاں بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.